बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल, जो लीगल यूट्यूब चैनल हैं, एक यूट्यूब चैनल ये है अशरफ आसमी एडवोकेट और एक है कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस। दोनों पर डिफरेंट वीडियोस होती हैं, दोनों पर लॉ के हवाले से, क्राइम्स के हवाले से और जो लीगल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से वीडियोस जो है वो अपलोड की जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये दोनों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ये जो वीडियोस हैं बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीएम्पशन के हवाले से, शुफा का दावा जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि शुफा के दावे की सूरत हाल क्या है, ये कैसे किया जाता है। और ये बड़ा हमारे सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पर शुफा का दावा, जिसे प्रीएम्पशन का दावा कहते हैं, ये टेक्निकल नवीयत का होता है। जो शुफा का आपने केस करना है, इट इज़ टेक्निकल नेचर। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट की दफ़ा 31 के तहत शुफा की मियाद 120 दिन यानी 4 माह होती है। जो पंजाब में इस वक्त प्रीएम्पशन एक्ट लागू है उसमें शुफा की मियाद जो है वो 4 माह है यानी 120 दिन है। दफ़ा 24 जो है इसका प्रीएम्पशन एक्ट का, ये कहता है कि सेल प्राइस का 1/3 हिस्सा जमा करवाना होता है। जो सेल प्राइस जिसकी हवा उड़ी हुई है कि ये इतने का बिका है, उसका आपने 1/3 जमा करवाना है कोर्ट में। और दफ़ा 13 के तहत इतला मिलते ही फौरन जो तलबे मुवासबत है, जंपिंग डिमांड करना होती है। जैसे इतला मिले फ़ौरन आपने, जिसने वो हक़ शुफा करना चाहता है, वो जंपिंग डिमांड करेगा, तलबे मुवासबत करेगा। फिर तलबे इशहाद के तहत 2 हफ्तों के अंदर 2 सच्चे गवाहान की मौजूदगी में नोटिस तहरीर करवा के ख़रीदार वेंडी को बज़रिया रजिस्टर्ड डाक भेजता है और उसके बाद दावा दायर करना होता है। अब आपको बात मेरी फॉलो कर चुके होंगे कि इसकी मियाद जो है वो 4 माह है और वो प्रीएम्पशन एक्ट पंजाब के सेक्शन 34 में लिखा हुआ है। और इसका सेक्शन 24 जो है वो कहता है कि 1/3 प्राइस जो है वो आपने जमा करवानी है। और इसका जो सेक्शन 13 है वो ये कहता है कि फौरी तौर पर आपने जंपिंग डिमांड करनी है, तलबे मुवासबत करनी है। और फिर तलबे शहाद के तहत 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने 2 सच्चे गवाहान की मौजूदगी में नोटिस तहरीर कराने हैं। और जो वेंडी है, जो ख़रीदार है उस जगह का, उसको आपने रजिस्टर्ड डाक भेजना है और उसके बाद दावा दायर करना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने सेक्शन पेश किए हैं 31, 24, सेक्शन 13, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इनको आप इन सेक्शंस को देखें, रेफरेंस इसका निकालें और नोटिस की तहरीर के मुताबिक ही दावा तैयार होगा, केस तैयार होगा। ये नहीं कि नोटिस में हमने कोई और रीजंस लिखी और दावे में कुछ और लिख दी जाए। और शहादत में आपको नोटिस रजिस्टर करवाने की रसीद, डाकिया जिसने नोटिस तहरीर किया और जिसने नोटिस की रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड किया होता है, इन्हें बतौर गवाह पेश करना होता है। इन्हें आप देख लें कि क्या करना है। जो नोटिस आपने दिया है शुफा का, वो दावे के उसके मुताबिक दावा तैयार करना है। नोटिस को फिर जो है वो नोटिस भी पेश करना है आपने एविडेंस में जब शहादत का वक्त आएगा। नोटिस जो आपने भेजी थी उसकी रसीद, डाक की रसीद, इवन डाकिया जिसने नोटिस की रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड किया, उसे भी एज आ विटनेस पेश करना है। तो हम एक नोटिस जो है ना,
وہ دیکھتے ہیں کہ نوٹس کیسے، اس کا ایک نمونے کا نوٹس جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں شفا کے۔ نوٹس زیر دفعہ 13 پنجاب شفا ایکٹ سال 1991 من جانب محمد علی ولد احمد علی قوم ارائیں ساکن تحصیل و ضلع قصور بنام امانت ولد دین محمد قوم ارائیں ساکن تحصیل و ضلع قصور، یعنی اس کی جو پورا پراپر ایڈریس ہوگا میں تو آپ کو ظاہر ہے کہ ایک فرضی بتا رہا ہوں نا۔ ہرگاہ آپ کو حسب ذیل نوٹس حسب منشاء قانون شفا دیا جاتا ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پہلا پوائنٹ، یہ کہ زرعی اراضی 3 کنال 4 مرلہ حصہ کھیوٹ نمبر 7727 خطونی نمبر 11/12/63 20 کنال 14 مرلے کا حصہ منتقلہ 2444 جس میں یہ 24 مرلے کا مالک ہے، جس میں اب یہ کہ مورخہ 28/1/2012 کو بوقت 2 بجے دوپہر مع محمد علی ہمدانی ولد ابراہیم ہمدانی قوم جٹ ساکن تحصیل و ضلع قصور، اور یہ پھر اس نے پورا جو ہے نا لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوں گے جن کو بتانا ہے کہ ہم ایک بیٹھک میں ایک مجلس میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ دیگر مرد جو دیہ کے تھے وہ بھی موجود تھے، یعنی کہ اصل میں اس میں آپ نے یہ سٹوری بتانی ہے کہ ہم یہ لوگ وہاں موجود تھے جس گاؤں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جہاں کی بات ہے۔ تو اتنے میں بالا ولد سچل قوم ارائیں ساکن دس نے آ کر ہمیں بتایا کہ مالک محمد امین جو ہے ولد فلاں نے اپنی زرعی اراضی 3 کنال 4 مرلے بلفظ مبلغ 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ بیچ دی ہے۔ کس کو بیچ دی ہے؟ محمد دین کو بیچ دی ہے، جبکہ اراضی فی الحقیقت 1 جو ہے وہ 1000 روپے میں فروخت ہوئی ہے، یعنی 2.5 لاکھ روپے لکھ دیا گیا، ویسے وہ اراضی 1000 روپے تھی۔ یہ مثال دے رہا ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ اراضی 25 لاکھ روپے کا وہ لکھا ہے کہ جی 25 لاکھ کی بیچی ہے، حالانکہ وہ 1 لاکھ روپے کی اراضی تھی، یعنی کہ کم قیمت کی اراضی کو زیادہ لکھ کر کہا گیا ہے۔ یہی بازاری قیمت ہے، قیمت زیادہ رکھوائی گئی ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی فوراً اسی مجلس میں یہ جتلایا اور اعلان کیا کہ میرا حق شفا آپ کے سامنے آپ کے مقابلے میں فائق ہے، میں اس بیع کے خلاف دعویٰ حق شفا ضرور دائر کروں گا۔ اس طرح میں نے فی الفور طلب مواسبت کے تقاضے پورے کیے۔ یہ طلب مواسبت جی جمپنگ ڈیمانڈ، یعنی جو مجلس میں تھی جی مجھے فلان بتایا یار انہیں فلان جگہ ویچ دیتی ہے، میں کہا اچھا ویچ دیتی ہے، کنے دی بیچی ہے؟ جی 25 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ؟ وہ تو 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। میں تے ਹੱਕੇ ਸ਼ਫਾ ਕਰਾਂਗਾ।
ਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜੰਪਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਲਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਆਸਬਤ, وہ نے پوری کر دی۔ اس کا جو اگلا پیرا ہوگا اس میں یہ ہے کہ بعد ازاں میں نے مذکورہ گواہان کی موجودگی میں آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ مجھ سے رقم جتنی یہ اصل میں بنتی، یعنی آپ نے 25 لاکھ لکھا ہے، حالانکہ وہ 1 لاکھ کیا ہے، جس میں آپ نے راضی خریدی ہے، وصول کر کے راضی میرے نام منتقل کر دے، مگر آپ انکاری ہوئے۔ یہ کہ میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ راضی مذکورہ بالا آپ کے حق میں بروئے انتقال نمبر فلاں فلاں منتقل ہو چکی ہے۔ یہ کہ میں اس کھاتہ میں مالک راضی ہوں جس میں راضی مذکورہ واقع ہے، اس طرح میں شریک کھاتا ہوں، میرا راستہ آمد و رفت، وسائل، آپاشی، دیگر حقوق آسائش بھی مشترکہ ہے، دونوں ارضیات کی وٹیں بھی مشترکہ ہیں۔ میں یہ راضی بذریعہ حق شفا حاصل کرنا چاہتا ہوں، جبکہ قبل عظیم بے آپ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، میرا راستہ ہے، میرے وسائل آپاشی ہیں، میرا حقوق آسائش ہے اور میری وٹیں بھی مشترکہ ہیں، آپ کو یہ نہیں تھی، میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ میری آپ سے مخاصمت چلی آ رہی ہے، آپ کے راضی مذکورہ بالا کے مالک بن جانے سے آئندہ لڑائی، یعنی جو بندہ خرید رہا ہے، میری آپ کے ساتھ پہلے ہی اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو اس طرح فساد کا خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے مذکورہ راضی کی اشد ضرورت ہے، اس میں مجھے پانی کا معاملہ ہے، راستے کا معاملہ ہے، وٹیں اکٹھی ہیں، اس لیے میں ضرر سے بچنے کی خاطر اور عین ضرورت کے لیے اپنے فائق حق کی بنا پر اراضی مذکورہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ مذکورہ جو حالات بتائے گئے ہیں، یہ ہم نے مورخہ فلاں فلاں کو حسب منشا دفعہ 13 پنجاب شفا ایکٹ سچے گواہان فلاں ولد فلاں فلاں ولد فلاں فلاں ولد فلاں ساکنان کے سامنے قائم کرتے ہوئے ان کی موجودگی میں نوٹس آزاد تحریر کر دیا ہے۔ میں اس نوٹس کے ذریعے آپ پر واضح کرتا ہوں کہ میرا حق شفا نسبت اراضی مذکورہ بالا آپ کے مقابلے میں فائق ہے۔ میں آپ سے، یعنی میری پرائیورٹی ہے، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اصل زر ثمن 1 لاکھ روپے وصول کر کے اراضی مذکورہ بالا میرے نام منتقل کر دیں، بصورت دیگر میں آپ کے خلاف دعویٰ حق شفا ضرور دائر کروں گا۔ اس نوٹس کے 2 پرت تیار کیے گئے ہیں جن پر گواہان نے میرے اس اعلان و مطالبہ کی تصدیق کرتے ہوئے دونوں نوٹس ہائے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے ہیں، میں نے بھی اپنے دستخط کیے ہیں۔ ایک پرت نوٹس بذریعہ ڈاک لفافہ رجسٹری ماہ رسید واپسی آپ کو ارسال کر دیا ہے، جبکہ ایک نوٹس برائے کارروائی اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ مورخہ ڈیش 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 تحریر کنندہ فلاں فلاں البد فلاں ابن فلاں ساکن، گواہ شد گواہ شد گواہ شد گواہ شد گواہ شد گواہ شد، 6 گواہوں کے نام لکھ دیے۔ اچھا، یہ جو شفا کا دعویٰ ہے نا، اس میں یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کم ہے، لیکن آپ مہنگی اس کی سیل ڈیڈ جو ایگریمنٹ بناتے ہیں تاکہ کسی کو ضرر پہنچے، ساتھ والا نہ خرید سکے۔ اب جو بندہ ساتھ ہے، جس کی اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرا تو نقصان ہو جانا، میرا راستہ بند ہو جانا، میرا پانی بند ہو جانا، ہماری وٹیں کٹھی ہیں، میری اس بندے کے ساتھ پہلے لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو اب یہ میرے ساتھ زمین آ کر خرید لے گا تو پھر تو یہ بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو شفا میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ایگریکلچر لینڈ کے حوالے سے ہے، کمرشل پراپرٹی کے حوالے سے نہیں ہے۔ دوستو، جو کچھ اس ناچیز نے کتب سے استفادہ کیا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے جو مجھ سے بن پڑتا ہے، جو میٹیریل مجھے ملتا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو صاحبزادہ عمران اشرف کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔